شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی جگہ ایک بہت نیک شخص رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے اور اس شخص کو مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو نہیں ملے گی اور عبداللہ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو مر گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کس طرح فیصلہ کریں کہ کس عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے فیصلہ کروائیں گے۔ تینوں سفر کے لیے شہر کو نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ اپنی گم شدہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ تیسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا، اب جلدی سے بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے کہا، باخدا ہمیں نہیں پتا آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ تینوں اس کی اونٹنی کو ذبح کر کے کھا چکے ہیں، اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا اور اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمیں قاضی کے پاس لے چلیں۔ جب یہ سب قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم لوگوں نے اونٹنی کے بارے میں بیان کیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اونٹنی تم لوگوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنا جرم قبول کر لو۔ ان تینوں نے کہا، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی، البتہ اس کے آثار ضرور دیکھے ہیں۔ ایک عبداللہ نے کہا، میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک طرف کا گھاس خوب چرا ہوا تھا اور دوسری طرف کا ویسے ہی تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں راستے میں کسی جانور کے قدم لگے دیکھے، اس کے 3 نشان تو گہرے تھے، ایک پاؤں کا نشان معمولی تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جانور لنگڑا تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ جب اونٹ چلتے ہیں تو اپنی دم سے گوبر ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، مگر راستے میں گوبر ایک ہی لائن میں پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اونٹنی کی دم نہیں تھی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا ماجرا سنایا۔ قاضی ان کا ماجرا سن کر بہت حیران ہوا اور ان سے کہا کہ تم آج رات میرے مہمان خانے میں رہو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو کہ گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سالن جس گوشت سے بنا ہے وہ کتے کا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل سے ہے، اور تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اگلے دن قاضی نے تینوں کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ گوشت کتے کا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے جب باورچی سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے کتے کو مار کر اس کا گوشت پکایا اور انہیں کھانے کے لیے بھجوا دیا۔
قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے بکری کے گوشت میں کہیں کہیں چربی لگی ہوتی ہے، اور یہ سارا گوشت چربی نما تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ گوشت کتے کا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ قاضی نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ روٹیاں بنانے والی خاتون کو حمل ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ روٹیاں ایک طرف سے خوب پکی ہوئی ہیں اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس عورت نے یہ روٹیاں بنائی ہیں وہ پیٹ سے ہے، اس سے جھک نہیں ہو رہا اور وہ نیچے کی چیز نہیں دیکھ پا رہی۔ قاضی نے کہا کہ تم دوسرے وہ عبداللہ ہو جس کو وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تینوں سے کہا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ میں نے۔ قاضی نے اندر جا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ میں سچ میں حرامی ہوں؟ اس کی ماں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس قاضی نے تیسرے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حرامی نہ ہوتے تو ہم پر نگرانی نہ کرواتے اور نہ ہی ہمیں کتے کا گوشت کھلاتے اور نہ اس عورت مظلوم پر جو کہ پیٹ سے ہے اس سے روٹیاں بنواتے۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ قاضی نے جواب دیا کہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو پہچان سکتا ہے۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا۔ ان کی ماں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ ان کا باپ نماز کے لیے مسجد گیا اور اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تو اسے گھر لے آیا اور اس کی پرورش کی اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا۔